اور زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا ہی ضروری نہیں ہوتا. ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ زکوٰۃ کو تو جب سال پورا ہو جائے، فرض کر رمضان سے 1 مہینہ پہلے پورا ہوا تو وہ واجب ہوگی، ادا کرنی ہوگی. اگر رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو ابھی اب گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا، تو فوراً سے پیشتر ادا کریں. یہ کہنا کہ جی ہمیں رمضان میں کوئی مل نہیں رہا تو ہمیں بتا دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں بیچارے، اور اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں بہت غریب ہیں، فوراً سے پیشتر ادا کریں. یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہماری بہنیں غریب ہیں، کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا بتانا لازم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی بہن آپ کی شرعی فقیرہ ہیں اور اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، نہ اتنی مالیت کا سونا، نہ اتنا کیش ہو، نہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا ان کے پاس سامان ہو کہ اگر اس کی مالیت کو نکالا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن سکے، جو اتنا اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہیں. ہم بعض اوقات غریب ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً غریب نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں شرعی لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ غریب ہیں یا نہیں، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں. اور یہ بتانا لازم نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کے دے دیں، لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں اس رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہوا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس پہ سال گزر گیا اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر سال تمام ہونے سے 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ جائے تو اسے کل میں ملا کر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. لیکن یہ سیلری چونکہ آپ کے گھر کے اخراجات میں استعمال ہوگی، تو جو گھر کے ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا. ایک ہی انہوں نے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے 5 دن پہلے دولہا کے گھر والے اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ لال دھاگے ہاتھ پہ باندھتے ہیں جن میں موتیاں ہوتی ہیں، تو 5 دن تک یہ رسم چلتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ ہمارا مذہب اسلام ان رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے جن میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہ براہ راست اسلامی قوانین، قیودات، لیمیٹیشنز اور اسلامی تعلیم سے ٹکرا رہی تھیں، ان کو تو ختم کریں. اور بعض ایسی تھیں رسومات کہ جن میں اصلاح کی گنجائش تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے. اس کا مطلب ہے ہر شادی بیاہ کے رسم کوئی ناجائز نہیں کہ ہم کہیں رسومات ہی ناجائز ہیں، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ خلاف شرع ہیں یا نہیں. چنانچہ اب اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ عمل خواتین کر رہی ہوں تو عورتوں کے لیے زینت بالکل جائز ہے، وہ لال دھاگا بھی باندھ سکتی ہیں، موتی والے دھاگے بھی پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام مرد کرتے ہیں تو مردوں کے لیے اس طرح کی عورتوں والی زینت اختیار کرنا یہ اصل میں عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے بارے میں سخت وعیدات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے جو پونی بنانے والے ہمارے نوجوان ہیں ناراض مت ہوئیے گا، کانوں میں ٹاپس، ہاتھ میں کڑھے، انگوٹھیاں، ناخن لمبے رکھنا، لڑکیوں کی طرح 1-2 انگلیوں کے بڑھا لینا، یہ سب عورتوں سے مشابہت ہے اور اس میں آپ گناہگار ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایسی جو لڑکیاں عام طور پہ سب کے سامنے مردانہ لباس پہننا، مردانہ وضاعت اختیار کرنا، جیسے کندھے سے اوپر بال رکھنا، یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے. تو اس سے آپ بچیں. تو اس میں اب بس یہی ہوگا، عورت اگر اختیار کرے تو زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے، مرد کرے گا تو چونکہ یہ عورتوں کی زینت ہے تو یہ عورتوں سے مشابہت کی بنا پر سخت وعید کا شکار ہوں گے، انہیں توبہ کرنی ہوگی.